وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور حافظاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیہ چکا باز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم والہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے قبل حضرت سید صاحب قبلہ جو اس مسجد کے امام بھی ہیں، سید وارث باپو، آپ کے سامنے آل رسول اولاد علی شہزادہ غوث اعظم میراں سید شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار مقدس اس مسجد کے صحن میں موجود ہے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، آپ نے سنی. یقیناً اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اسے پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ کو پہچاننا بڑا آسان، لیکن اللہ کے ولی کو پہچاننا بڑا مشکل. اللہ کو پہچاننا اس اعتبار سے بڑا آسان ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کی معرفت کروائی ہے. تو ہم جانتے ہیں اللہ کون، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہو، مکان و مکانیت سے پاک ہو، زمانوں سے پاک ہو، جو بے عیب ہو، سمیع و بصیر، علیم و خبیر، جو خالق، مالک، رزاق، جو غفور رحیم، یہ سارے اوصاف کہتے ہم جانتے ہیں. ان سارے اوصاف کے ذریعے ہم جانتے ہیں. اور وہ رب کی ذات ایسی کہ جس کی کوئی شکل و صورت نہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنے دماغ کو کام پر لگا بھی نہیں سکتے کہ چلیں ہم دیکھ لیں کہ کیسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا. ادھر تو دماغ لے ہی نہیں جانا. تو پہچاننا ہے اوصاف کے ذریعے. ساری صفتیں ہمیں پتہ اللہ نے قرآن میں بیان کی، رسول اللہ نے بیان کی، تو ہم نے جان لیا ہمارا رب کون ہے. لیکن اللہ کا ولی یعنی رب جیسا تو کوئی ہے نہیں، تو اسے پہچاننا بڑا آسان. لیکن اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کو پہچاننا بڑا مشکل، بڑا دشوار. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہمارے جیسا ہوتا ہے، کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. وہ سارے کام جو ہر انسان کرتا ہے، ولی بھی وہ سارے کام کرتا ہے. اب ہمارے درمیان میں کوئی اللہ کا ولی ہو تو ہم تو سمجھ رہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی بیٹھا ہے، ہمارے جیسا انسان. تو اللہ کے ولی کو پہچاننا بڑا دشوار، اللہ کے ولی کو پہچاننا بڑا مشکل. ہم اللہ کے ولی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ کون اللہ کا ولی. یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اولیاء کی تعریف بیان فرمائی، جہاں اللہ نے قرآن پاک میں ولی کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، تو رب نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، خوف بھی نہیں، کسی کا ڈر نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور کوئی چیز کسی چیز کا غم بھی نہیں.
اب یہ خوف اور غم کیا ہے؟ خوف کسی آنے والے مستقبل کے زمانے میں، کسی آنے والے زمانے میں کچھ برا ہونے والا ہو، بندے کو اس کا خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اور غم کیا ہے؟ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی، جو چیز فوت ہو گئی، ہمیں اس پر غم ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اے کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ فائدہ ہو جاتا، اگر اس اسپتال لے گئے ہوتے تو بچ جاتا۔ حالانکہ بچنا تو نہیں تھا، موت ہی لے جاتی ہے، اور جب موت آنی ہے تبھی آنی ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ لیکن انسان اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں، فلاں اسپتال لے جاتا تو بچ جاتا۔ تو یہ تسلی کے الفاظ تھے۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک غم ہوتا ہے، جو چیز فوت ہو جاتی ہے، روپیہ گم ہو گیا، غم ہے، بندہ ٹینشن میں، لاکھ روپیہ گم ہو گئے، حساب میں 50,000 مل نہیں رہے، ٹینشن ہے بندے کو، یہ ہے غم۔ اور آنے والے چیزوں کا خوف ہوتا ہے، بندہ بغیر ہیلمٹ کے بائک لے کر دیو جا رہا تھا، پولیس کھڑی ہے، ٹینشن میں آ گیا، فائن بھرنا پڑے گا اگر پکڑ لیا تو۔ 3 سواری جا رہا تھا، پولیس آگے کھڑی ہے، پتہ چل گیا تو بندہ ڈر گیا، اگر جاؤں گا تو فائن بھرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے خوف اور غم۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ میرا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، تو میں اسے دنیا اور دنیا کے سارے لوگوں کے سارے ڈر، سارے خوف اور سارے غم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب وہ سارے ڈر سے آزاد، خوف سے آزاد، غم سے آزاد، اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا اسے غم نہیں، اب وہ صرف ڈرتا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولی یہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ سنت جاری فرمائی کہ اپنے انبیاء و مرسلین بھی بھیجے اور اولیاء کاملین بھی بھیجے۔ اولیاء کا کام کیا ہے؟ اولیاء کو دیکھ کر بندے کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء کو دیکھ کر بندے کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اولیاء کو دیکھ کر لوگوں کو راہ ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ کتنے ایسے جو گمراہ ہوں، اولیاء اللہ کے اعمال دیکھ کر، ان کی کرامت یا ان کے اخلاق و کردار دیکھ کر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ کتنے ایسے بے دین ہیں، اولیاء دین پر لے آتے ہیں۔ تو اولیاء کا کام یہ، جب تک نبی ہو ولی کی ضرورت نہیں، جب تک نبی ہیں تو ولی کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ نبی کے زمانے میں بھی اولیاء ہوتے ہیں، لیکن ان کی کرامتیں پھر کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب نبی نہ ہو تو پھر اللہ کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اور کرامت کا کیا معنی؟ عزت۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اپنی طرف سے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، عزت کا معنی یہ کہ میں آپ کے یہاں تقریر کرنے آیا تو آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا، اگر تقریر سننے آیا ہوتا تو نیچے بیٹھا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ نے مجھے کرسی پر کیوں بٹھایا؟ عزت کی خاطر، بھائی عزت کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، جگہ نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر اسے کرسی پر بٹھائیں، آپ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بیٹھے، آپ بیٹھے، نہیں آپ بیٹھیں، چونکہ آپ تو گھر والے ہیں، تو گھر والے کو عزت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن باہر کا مہمان ہے تو ہم اسے عزت دے رہے ہیں، کرسی دے کر، پلنگ پر بٹھا کر، یہ ہے اس کی عزت۔ ویسے ہم کسی بھی ڈش میں کھا لیتے، کسی بھی کپ میں چائے پی لیتے، لیکن مہمان تھے، پیر صاحب آ گئے، کوئی مولانا عالم آ گئے، تو آپ نے پھر اچھا والا کپ رکھا بھی نکالا، پھر اچھی والی ڈش نکالی ناشتہ دینے کے لیے، آپ نے بچوں کو نہیں دی، باہر سے مہمان آیا اسے دی، کیوں؟ کہتے اس کی عزت، مہمان کی عزت کی خاطر، کہتے جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسے اپنا ہونے کا یہ انعام دیتا ہے کہ اسے یہ عزت و اکرام عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے اب جب وہ زبان ہلاتا ہے، زبان ولی کی ہو، قدرت میری ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے لیکن پاور میرا ہوتا ہے، پیر ولی کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔
یہ ہے کرامت. کرامت کوئی بڑی بات نہیں. آپ نے دیکھا خواجہ غریب نواز کے واقعات سنے. جوگی جے پال بھی تو اڑا تھا نا, وہ بھی تو ہوا میں اڑا. تو کیا آپ اگر اس کے زمانے میں ہوتے, اسے ہوا میں اڑتا دیکھتے تو اسی کو مان لیتے, اسی کے پیچھے چل دیتے کہ بھئی ہوا میں اڑ رہا ہے, ہم تو نہیں اڑ سکتے. جوگی جے پال ہوا میں اڑا ہے تو پیچھے پیچھے اس کے مان لیتے اسے. نہیں, ہمیں اسے نہیں مان. تو کہتے ہوا میں اڑنا یہ کمال نہیں, یہ کمال نہیں, اور یہ ولایت نہیں. ہوا میں اڑنا یہ ولایت نہیں. پانی پر چلنا یہ ولایت نہیں. کوئی چیز ہوا میں ایسے لا کر دے دینا یہ ولایت نہیں. یہ یاد رکھیے, یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کیا ہے وہ قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے جب ان کی تعریف بیان کر دی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ اولیاء اللہ نہیں کوئی کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم. تو سوال پیدا ہوا, اچھا ایسے بندے ہیں اللہ کے دوست, اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے ولی, کہ جن پر نہ کوئی خوف نہ غم, یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ہوتے کون؟ تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں. جو متقی ہو جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر اس سے کرامت ہو نہ ہو. آپ سید شاہ میرا سید شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئیں, یا آپ اونا کے کسی بھی مزار پر حاضر ہو جائیں اور سوچیں کہ لوگ انہیں ولی کہتے ہیں لیکن ان کی ایک بھی کرامت مجھے نہیں پتا, ایک بھی کرامت مجھے نہیں پتا, میں کیسے ولی مانوں؟ تو یاد رکھنا اللہ دنیا میں ولی اسی کو مشہور کرتا ہے جو واقعی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ مشہور ہی اسے کرتا ہے. اور یہ جب سے 600 700 سال 500 سال جب سے یہ مزار موجود, لوگ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں. جب سے موجود ہے آپ کی نسلوں میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. کہتے اتنا ہی کافی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہے, اتنا ہی کافی ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے تقوی اختیار کرے. اور تقوی کب حاصل ہوگا؟ تقوی کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو عام تقوی جو سب کو حاصل, یہ جتنے بیٹھے ہیں سب متقی, لیکن یہ عام متقی ہے. تقوی کا پہلا درجہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا, کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقوی کا پہلا اسٹیپ, یہ پہلا درجہ. کہتے اس درجے میں تو سب متقی ہیں, سب متقی. لیکن دوسرا اسٹیپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہے تقوی. کہتے ہیں یہ جو دوسرا اسٹیپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ سب متقی نہیں, یہ سب نہیں ہے. پھر کچھ خاص لوگ ہیں جو متقی ہیں, وہ خاص لوگ, لیکن انہیں بھی ہم ولی نہیں کہہ سکتے. ولی کون کہتے؟ اور تیسرا اوپر کا اسٹیپ, تھوڑا اور اونچا درجہ. کہتے تیسرا درجہ وہ کہ جو دل میں کھٹ کے شریعت کے خلاف لگے, دل میں کھٹک جائے کہ نہیں, یہ نہیں پسند, نہیں یہ مزہ نہیں آیا, کہتے بس اسی سے رک جائے, یہ تیسرا درجہ ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بندے کے آپ کے سامنے ہمارے یعنی کسی مسلمان بھائی نے دعوت کی, یہ سارے علماء سادات جتنے موجود ہیں سب کی دعوت کی, ہم سب دعوت پہ پہنچے اور بیٹھ گئے کھانے, تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ سنی مسلمان بھائی ہے وہ کھلا رہا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ذبح کس نے کیا تھا, ہم تو نہیں دیکھتے, اور ہمیں حکم بھی نہیں, ہمیں حکم بھی نہیں کہ ہم گھر والے سے پوچھے ہے بھائی کس نے ذبح کیا, کہاں کس کی دکان سے گوشت, ہم یہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم کھلانے والے کو دیکھیں وہ سنی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. جب وہ سنی مسلمان, ہم نے نہیں پوچھا, ہم کھانے لگے. پتہ نہیں اس ذبح کرنے والے نے منہ میں گٹکا بھر کے منہ بند کیے ہی ایسے ہی گھما دی چھری, ہو سکتا ہے ایسے پکڑی گھمایا, نکالا چمڑا کاٹ کر پیس کر کے دے دیا, کچھ پڑا ہی نہیں, کچھ پڑا ہی نہیں ہے نا. ہاں, اور کچھ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ذبح کرے,
انا للہ پڑھ کے ذبح کرے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا. تو کہنے کی بات یہ کہ اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں، پتہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ جو تیسرے درجے والے ہوتے ہیں، جو متقی، جو اللہ کے ولی، ان کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے یہ چیز لا کر رکھی جائے تو وہ منہ پھیر لے، یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ میں نہیں کھاؤں گا. اسکندریہ، مصر میں اسکندریہ ایک شہر جہاں ایک مزار ہے، ابو العباس مورسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا. مریدوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے پیروں کو دیکھ کر آتے ہیں، حضرت وہ فلاں پیر صاحب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں. یہ دیکھتا ہی نہیں کہ تیرا پیر کیسا ہے، تیرا پیر کیسا، تو تیرے پیر میں لے. اس بارے میں آپ دیکھیں تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں مرید ہو تو امیر خسرو جیسا. حضرت نظام الدین اولیاء نے بھیج دیا کام کے لیے کہ جب فلاں کام کر کے آؤ. چلے گئے، کافی گھنٹوں کے بعد آئے. کام تھا 10 منٹ کا، آئے 5 گھنٹے کے بعد. جب آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے اتنی دیر، اتنی تاخیر، اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ تو کہا کہ حضور آج تو وہ پورا دلی جو نا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، بڑا ازدحام، بڑی بھیڑ. کیوں؟ کہتے ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو بھی میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی. اب فری میں جنت مل رہی ہے تو کون نہ دوڑے. تو کہتے کہ سارا دلی ٹوٹ پڑا، سارا دلی. تو اتنی سڑکیں اتنی پر ہیں، اتنی بھری ہوئی کہ راستہ نہیں، جگہ نہیں نکلنے کی. تو آپ مسکرائے، فرما کہ ہاں خسرو تب تو پھر کندھا دے کر آیا ہوگا، جنت لے لی نا. امیر خسرو کہتے نا میں تو سائیڈ میں ایک کونے میں ایسے کھڑا تھا، چپ چاپ انتظار کر رہا تھا کہ جنازہ نکل جائے تو حاضر ہوں. کہ کیوں؟ دے دیتے کندھا جنت مل جاتی. کہ حضور جنت تو چاہیے لیکن کسی اور سے نہیں، اپنے پیر و مرشد آپ ہی سے چاہیے. جنت چاہیے لیکن کسی اور کی عطا نہیں، اپنے پیر و مرشد کی عطا چاہیے. یہ مرید ہی ہونا چاہیے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں جو ہے حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں بھی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو کیا واقعہ سنا رہا ہوں؟ ہاں مصر والا، جی ابو العباس مورسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا ایک مرید آیا، آ کر کہتا حضرت فلاں بزرگ کی بارگاہ سے حاضر ہو کر آیا ہوں، کیا صاحب کمال ہے، بڑا خطر یعنی زبردست ولی ہے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں ایک رگ ہے. جب بھی کوئی حرام کھانا ان کے سامنے، حرام چیز آتی ہے، ان کی وہ رگ ایسے پھڑکنے لگتی ہے، ایسے ہلنے لگتی ہے، پھڑکتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حرام ہے، وہ اس سے رک جاتے ہیں. تو حضرت ابو العباس مرسی فرماتے ہیں نادان، اے مرید سن، میرے جسم میں 70 رگیں ایسی کہ جب میرے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہے تو وہ 70 کی 70 رگیں وہ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. 70 رگیں پھڑکتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ تیسرے درجے والے ہم وہ نہیں ہیں. متفر یہ جو تیسرے درجے کا متقی وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی. وہ تو اس بات سے بھی رک جاتا ہے جو دل میں کھٹکے، اس میں کچھ شک لگتا ہے، کہتے شک ہے، رک جائے گا بندہ، رک جائے گا. اور یہ تقوی، یہ 3 درجے اور تیسرا اعلیٰ درجہ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب بندہ علم حاصل کرے گا. اور اچھا یہ دیکھیے گا آپ کبھی ایک نظر گھمائیے اولیاء اکرام پر، ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو جاہل ہو اور ولی بن گیا ہو. ایک بھی جاہل بندہ ولی نہیں. ہاں جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا. 2-4 ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا. تو ایسا نہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان کو ولایت دی، نہیں، اللہ نے پہلے سینہ علم سے بھر دیا پھر ولایت کا مقام عطا فرما دیا.
ایک تو بشر حافی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت بشر حافی ہے نا، شراب کا کاروبار کر رہے تھے، اچانک ولایت مل گئی. تو پہلے اللہ نے سینہ علم سے بھر دیا، تقویٰ دے دیا، پھر ولایت کا مقام عطا کیا. اسی طرح سے عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں کبھی، آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کا وہ مقام تھا کہ حدیث میں بڑے ماہر، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث غلط، موضوع، من گھڑت، جیسی بھی ہو، آپ سے لوگ پوچھتے حضور بتائیں یہ حدیث کیسی، کہتے وہ ایسے کرتے، پھر جواب دیتے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث من گھڑت، یہ جھوٹی حدیث. لوگوں نے پوچھا حضور کیسے کہہ دیتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ان حدیث کے احکام کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیشہ میری نگاہوں میں ہوتے ہیں، جب بھی کوئی حدیث میرے سامنے آتی ہے میں حضور کی جانب دیکھتا ہوں، اگر حضور فرمائے ہاں میں کہتا ہوں صحیح حدیث ہے، صحیح حضور فرماتے ہیں نا میں سمجھ جاتا ہوں یہ موضوع روایت ہے. میں تو صرف حدیث سنتا ہوں تو حضور کی طرف دیکھتا ہوں. یہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی. تو بہرحال علم یہ اولیاء کے لیے ضروری ہے، لازم اور ضروری. اور آپ دیکھیں ولایت کا جو سلطان ہے، جو شہر علم کا دروازہ کہلایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، حضور فرماتے میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ ہے، علم کا دروازہ علی. تو اتنا علم کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں، اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں، ہمارے حضرت میرا سید شاہ رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی فارسی میں لکھا، ترجمہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں، اور اس اسلوب کے ساتھ تفسیر بھی آ جائے، اس اسلوب کے ساتھ. تو اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ کہ جو قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو اگر مختصر، کچھ لوگ مختصر لکھتے ہیں، کچھ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، اور جنہوں نے تفصیل سے لکھی تو 25 جلدیں لکھی، 30، 40، 80 جلدیں لکھی پورے قرآن کی. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں اور میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو بسم اللہ کے بعد کے نقطے کی تفسیر اتنی زیادہ لکھوں کہ 80 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے. بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر میں اتنی تفسیر لکھوں کہ 80 اونٹوں پر اسے لادا جا سکے، 80 اونٹوں کا وہ بوجھ ہو جائے. سوچیں مولا کائنات کا علم کتنا ہوگا. تو مولا کائنات وہ شخصیت، وہ ذات جنہیں اللہ نے ولایت عطا فرمائی اور انہی کے حوالے کر دی. اب جس کو بھی چاہیے علی کے در پر آ، جسے بھی چاہیے علی کے در پر آ کر علی سے لے کر جا. یہ سارا حوالے کیا گیا مولا کائنات کے. تو اللہ نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب ولایت دی تو علم بھی اتنا عطا فرمایا کہ شہر علم کے وہ دروازے قرار دیے گئے. تو علم بھی ہے، ولایت بھی ہے. تو اب مولا کائنات سے جو لوگ فیض لیتے ہیں نا، جو فیض لیتے ہیں، جو فیض سینہ در سینہ چلتا ہے، تو صرف علم بھی نہیں، صرف ولایت بھی نہیں، چلتا ہے تو دونوں ساتھ چلتا ہے. علم بھی چلے اور ولایت بھی ساتھ میں. تو پھر آپ کی اولاد میں ایسی ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہے، ایسی ذات پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ صرف مولا کائنات کی بات نہیں، مولا کائنات کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ایک دن سرکار بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، صحابہ سے سوال ہوا، سرکار ارشاد فرماتے میرے صحابہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی، سب سے بہترین عورت کون سی؟ تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ میں پوچھ کے آؤں، میں پوچھ کر آؤں. کہاں بھئی خود باب العلم ہے، تمہیں کس کو پوچھنا. پتہ یہ چلا علی جواب تو دے دیتے، لیکن دے دیتے تو فاطمہ زہرا کا علم کیسے ظاہر ہوتا. تذکرہ تو فاطمہ کا بھی آنا چاہیے کہ یہ نسل، سادات کی نسل وہ ہیں
کہ علی و فاطمہ دونوں کا علم، دونوں کی ولایت، دونوں کی طہارت سب ایک ساتھ چلتا ہے. تو اب کہتا میں پوچھ کے آؤں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے. سرکار بھی مسکرائے کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ دیکھیں کیا جواب دیتی ہے. مولا کائنات گئے، کہا اے بیوی بتا، اے فاطمہ بتاؤ تو. سرکار نے ایک سوال کیا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی؟ آپ ہی بتاؤ کون سی عورت سب سے بہترین؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے سمپل، سادہ سی بات ہے. کہ کون؟ کہ سب سے بہترین عورت وہ جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے اسے نہ دیکھا ہو. یہ ہے فاطمہ زہرا. یہ زہرا کہلائی اس لیے جاتی ہے کہ اتنا پردے کا اہتمام کیا کہ کبھی کسی غیر محرم کی نہ ان پر نظر پڑی نہ انہوں نے کسی اور کو دیکھا ہے. کہتے سب سے بہترین عورت یہ ہے. حضرت علی آئے مسکراتے ہوئے، حضور جواب مل گیا. کہا کون؟ کہا یہ جس پر نہ کسی غیر محرم کی نظر پڑی نہ غیر محرم نے اسے دیکھا. کہتے سرکار فرماتے میری بیٹی فاطمہ نے سچ کہا، میری بیٹی فاطمہ نے سچ کہا. تو علم فاطمہ زہرا بھی علم میں بڑی اعلیٰ، مولا کائنات باب العلم. تو یہ علم آگے بڑھا تو ایسے یعنی آپ سادات کی پوری نسل اٹھا کر دیکھ لیں، ایک سے ایک اولیاء علم والے کہ جو کہیں مسئلہ حل نہ ہو ان کی بارگاہوں میں آ کر حل ہو جائے. کہیں نہ حل ہو تو یہاں ہو. جیسا کہ ابھی ہمارے سید وارث باپو نے بتایا نا کہ سارے ڈاکٹر جواب دے دے کہیں علاج نہ ہوگا، اس کا علاج یہاں ہو جائے گا. جس کا کوئی حل نہیں، جو پریشان ہو آ جائے حضرت میرا سید شاہ بابا کی درگاہ پر، وہ عریضہ پیش کرے، خلوص دل کے ساتھ اس کی مراد پوری ہو جائے. خلوص ہونا شرط ہے. یہ سب آتے ہیں اور ہم تو ہزاروں مزاروں پر، جہاں مزار دکھ گئی ہم سن لیا ہم حاضر. لیکن ہماری حاضری کیسی ہوتی کہ حاضر ہوئے، گرمی لگ رہی ہے، پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، سفر سے آئے اور کھڑے ہو گئے. تھوڑا جلدی سے ہم نے 3 بار یعنی کہ قل اللہ شریف پڑھ لی، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھا، یا ہم نے ساری صورتیں ہی پڑھ لی، قل پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد یا ایک آدھ یاسین پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو بھی مانگنا جلدی اسپیڈ میں مانگا. یا اللہ یہ عطا فرمائے، اللہ عطا فرمائے، اے صاحب مزار آپ کی وسیلے سے میں ختم. وہ دل سے جو آنا چاہیے نا وہ تو آیا ہی نہیں، جو آنا چاہیے ادھر سے ہے نا. اب پھر لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل کیمرے آ گئے، کیمرے لگ گئے نا، دیکھیں ایک کیمرے، کہتے ہیں آج کل کیمرے کا زمانہ، کیمرے آ گئے اس لیے کرامتیں کم ہو گئی ہیں، ولیوں کی کرامت کم ہو گئی، کیمرے آ گئے اس کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی یہ ٹون مار رہے ہیں کہ کرامت تو کبھی تھی ہی نہیں، تم لوگوں نے نقلی کرامتیں بنائی ہوئی تھی، جب سے کیمرے آئے تمہاری بند ہو گئی. نہیں، کرامت بند نہیں ہوئی، کرامت آج بھی جاری ہے، کرامتیں آج بھی جاری ہیں، لیکن بس وہ خلوص والا دل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ارے ہم نے جب بھی پکارا نا، یہ تو سید شاہ بابا تو ہمارے سامنے ہیں. اگر کوئی کسی بستی میں اپنے گھر کے اندر کسی مصیبت میں آ جائے اور سچے دل سے وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگائے تو غوث اعظم اسی وقت اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ غوث اعظم جب بھی کسی نے پکارا ہے اس کی مدد کو پہنچے ہیں. اس لیے خود ہی فرما دیا تھا، اے میرے مریدو گھبرانا مت، اگر میں مشرق میں ہوں اور تم مغرب میں، اور اگر تم مصیبت میں آئے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر تمہاری مدد کر دوں گا. اچھا تو غوث اعظم کے علم کی بھی بات کر لیں. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غوث اعظم کا علم تفسیر، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر کا درس. تو اب مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہیں، ایک قاری نے قرآن کی تلاوت کی. اچھا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک آپ کے مرید اور خلیفہ تھے، بڑے عقیدت مند، اور جو عقیدت مند ہوتا ہے نا اسے اپنے پیر میں کوئی خرابی نظر کبھی نہیں آتی. اور آئے کیوں؟ ہم وہ خرابی دیکھے کیوں؟ ہم نے جب پیر بنایا تو آنکھیں بند کر لو کہ کوئی خرابی نہیں. ہاں شریعت کے خلاف ہو تو دیکھو، شریعت کے خلاف ہو تو دیکھو، ورنہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یا آپ کے پیر صاحب تو ایسا کھاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں. تیرے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے؟
تیرے پیٹ میں کیا؟ مرید کھلاتا ہے وہ کھاتے ہیں، مرید پہناتا ہے وہ پہنتے ہیں، اور مرید کھلاتا پلاتا پہناتا کہاں سے؟ اسی پیر کے صدقے میں، اسی پیر کے صدقے میں۔ تو اب کہتے بات آگئی، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مرید بھی خلیفہ بھی عالم تھے، وہ ان کے ایک دوست تھے علامہ ابن جوزی، اور علامہ ابن جوزی بڑے خطرناک شخص ہیں، بڑے خطرناک، اولیاء کے بہت سخت خلاف، کرامتوں کے بہت سخت خلاف۔ انہوں نے باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، ابلیس کے وسوسے، یعنی اس کے سارے التباسات کہ شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا ہے، یہ کرامت کرامت کے نام پر کھیلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑا خطرناک۔ تو پہلے اولیاء سے عقیدت نہیں تھی، حدیث میں بھی بڑے سخت۔ تو وہ دوست تھے، تو کہتے ہیں کبھی غوث اعظم عبد القادر کی درسگاہ میں چلو ان کے یعنی کہ تفسیر میں سنو، تھوڑا بیٹھو۔ کہا ٹھیک ہے آؤں گا، کبھی آؤں گا۔ انٹرسٹ ہی نہیں، عقیدت نہیں، کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ایک دن اس مرید نے کہا نہیں آج تو چلنا ہی پڑے گا، زبردستی کھینچ کر لے آئے۔ اب زبردستی لائے، کہا ٹھیک ہے چلو آج بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آئے، یہ مجمع لگا ہوا ہے، اور غوث اعظم کی جو محفل ہوتی تو ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی کہ ادھر جگہ خالی ادھر خالی ادھر خالی، وہاں تو چیونٹی کو بھی جگہ نہ ملے۔ آپ کی محفل تو ایسی ہوتی۔ تو وہ کنارے بیٹھ گئے، دونوں کو جگہ ملی، وہیں بیٹھ گئے۔ اب غوث ایک قاری صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی، کہتے ہیں ایک آیت کی تلاوت کی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ غوث اعظم 1 2 3 تفسیر، کہتے ہیں ایک تفسیر یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ، تفسیریں ہو رہی ہے۔ اچھا غوث اعظم کے مرید علامہ ابن جوزی سے کہہ رہے ہیں یہ تمہیں پتا تھی؟ کیا پتا تھی؟ یہ پتا تھی؟ پتا ہے۔ یہ پتا تھی؟ پتا ہے۔ یہ پتا، کہتے ہیں 17 تفسیر، 17 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی۔ ہر تفسیر پر علامہ ابن جوزی کہتے رہے یہ تو مجھے پتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ کہتے 17 کے بعد غوث اعظم آگے بڑھے، 18 19 20، غوث اعظم نے 40 تفسیر بیان کی، 40۔ کہتے ہیں 17 کے بعد ہر تفسیر پر علامہ ابن جوزی کا ایک جواب تھا، نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھی، نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھی۔ کہتے غوث اعظم نے 40 تفسیر بیان کی، پھر فرماتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا یہ تو قال تھا، یہ تو قال تھا، چلو اب حال کی طرف۔ کہتے جیسے ہی غوث اعظم نے یہ فرمایا یہ قال تھا، چلو حال کی طرف، کئی ایک نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، کئی ایک بے ہوش ہو گئے، کئی ایک لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر غوث اعظم کے قدموں میں آ کر گرے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ غوث اعظم کے قدموں میں گرے، کہتے میں سمجھتا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کر پتا چلا میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ یہ غوث اعظم کا علم ہے۔ تو اللہ ولایت علم دونوں ساتھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے میرا حضرت میرا سید شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے انہیں بھی علم بھی عطا کیا، ولایت بھی عطا فرمائی، دونوں ہے نا۔ اور کیسے نہ ہو، مولا کائنات کی اولاد ہے۔ اچھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آج کل، کوئی ان کے جھانسے میں نہ آئے، کیا یہ آج کل پلمبر انجینئر ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا دین سکھانے کے لیے، یہ دھوکہ دیتے، یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا۔ اگر کوئی بات سن لی نا تو پہلے اپنے عالم سے پوچھنا، کلیئرفیکیشن کرنا، پھر ماننا۔ یہ کہتے کیمرے لگ گئے تب سے کرامت کم ہو گئی، کرامت کم نہیں نا، کرامت کم تو اب بھی نہیں ہوئی، اور پہلے بھی زیادہ نہیں، لیکن جیسے جیسے زمانے جیسے ہوتے ہیں اللہ ویسی ویسی کرامت عطا فرماتا ہے، جیسا زمانہ۔ اور کرامت کیوں؟ میں نے شروع میں بیان کیا، عزت کے لیے، لیکن اسی کرامت کے صدقے کبھی کبھی اللہ راہ راست عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم عطا کرتا ہے، کسی کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، لوگ ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب اولیاء کی کوئی کرامت نہیں، کہتے ہیں ہم تو صرف صحابہ کی کرامت مانتے ہیں، اور صحابہ میں تو ہے بہت کرامت، صدیق اکبر کی بھی ہے، عمر فاروق کی بھی۔ صدیق اکبر وفات سے پہلے
پہلے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں عائشہ؟ میرا آخری وقت ہے، آخری وقت، تو تمہارے دو بھائی یعنی میرا جو مال ہے 20 وسق کھجوریں جو میرا مال ہے، کہتے اس میں سے تو کتنے حصے کرنا؟ فرماتے کہ دونوں بھائیوں کو بھی حصہ دینا اور تمہاری دونوں بہنوں کو بھی حصہ دینا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان میری ایک ہی بہن ہے اسما، ایک ہی بہن اسما ہے، دو بہنیں آپ نے کہا دوسری کون؟ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کے پیٹ میں حمل میں ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ لڑکی پیدا ہوگی، وہ لڑکی ہوگی۔ صدیق اکبر کا تو انتقال ہو گیا، بعد میں آپ کی بچی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا، کہتے وہ لڑکی ہی پیدا ہوئی ہے۔ صدیق اکبر کی کرامت۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مشہور، بڑی مشہور یعنی مشہور بات ہے، حضرت عمر ممبر نبوی پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے نہاون میں جنگ چل رہی تھی، آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پر، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، ہے نا۔ نہاون میں جنگ چل رہی ہے ایران میں اور یہ ہے سعودی میں یعنی عرب میں، سعودی نہیں، اس وقت سعودی نہیں تھا، تب تو صرف وہ عرب شریف تھا، حجاز مقدس تھا، بعد میں یہ سعودی ہو گیا بعد میں۔ تو بہرحال کہتے وہاں سے آپ نے نہاون کی جنگ کا نقشہ بھی دیکھ لیا، آواز دی اے ساریہ پہاڑ کی طرف، تو حضرت ساریہ نے آواز سن بھی لی ہے۔ یہ کرامت ہے حضرت عمر کی، ایسے بہت سی کرامت ہے، میں ایک ایک بیان کر رہا ہوں، ہے نا۔ حضرت مولا کائنات جب ایک جنگ کے موقع پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، پورا لشکر پانی لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی کی پیاس، کہتے اب پیاس لگی ہے پانی نہیں ہے، قافلے میں کہیں لشکر میں پانی موجود نہیں، تو کہتے گرجا گھر کے قریب آرام کر رہے تھے، وہیں کسی سے پوچھا کہ بھئی پانی یہاں سے کہاں ملے گا، کہیں پانی ملے گا؟ تو کہا یہاں تو کہیں بھی آس پاس میں قریب میں پانی نہیں، یہاں سے اتنے کلومیٹر دور، اتنے میل دور جاؤ، یعنی 7-8 میل دور جاؤ، 15 کلومیٹر دور پانی ملے گا، یہاں تو نہیں ملے گا۔ اور بائک اور کار وغیرہ نہیں تھی کہ لے جاتے پانی بھر کے لے آتے، ہاں۔ تو اب کہتے اتنی دور پانی ملے گا، پیاس بڑی لگی ہے، تو صحابہ نے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم 2-4 جاتے ہیں اور جا کر پانی لے آتے لشکر کے لیے۔ آپ نے کہا رکو رکو، آپ ایسے مڑے اور قبلے کی سمت یعنی مغرب کی سمت میں آپ کچھ قدم چلے، پھر آپ ایک جگہ رکے اور رک کر آپ نے فرمایا یہ جگہ صاف کرو، اس کے نیچے پانی موجود ہے، اس کے نیچے پانی ہے، صاف کرو۔ صاف کیا تو بڑی سی چٹان، بڑا پتھر، وہ ساتھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہٹانے کی، وہ ہلتا بھی نہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا، اتنا بڑا پتھر ہے، ہلا بھی نہیں۔ تو آخر کہا کہ حضور پتھر ہے، چٹان بڑی سی ہے، ہل نہیں رہی، وہ پتھر ہٹ نہیں رہا، کہ رک جاؤ میں آتا ہوں۔ مولا کائنات آئے، فاتح خیبر، خیبر کا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے اکھاڑا ہے نا۔ اچھا اب ایک بات یاد آئی تو بتا دوں، فاتح خیبر کے نام پر یہ ایک ہاتھ سے جو دروازہ اکھاڑ دیا نا آپ نے، مولا کائنات نے، آج کل گوگل کرو گے آپ کہ خیبر کا دروازہ، تو آپ کو اتنا سا دروازہ دکھائیں گے، یہ کرسی جتنا، اتنا سا، بس اس کی اتنی ہائٹ ہے، اتنا سا دروازہ آپ کو گوگل پر دکھائیں گے کہ یہ وہ دروازہ ہے جو مولا کائنات نے اکھاڑا تھا۔ بیوقوفوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اگر مولا کائنات اگر یہی دروازہ تھا جو حضرت علی نے اکھاڑا تھا تو آگے کی بات کیا ہے کہ بعد میں پھر اسے اٹھانے کے لیے 2 آئے، 10 آئے، 20 آئے، 40 لوگوں نے مل کر اٹھایا۔ ابھی اتنا سا دروازہ ہوتا تو 40 کو ہاتھ لگانے کی جگہ نہ ملتی، 40 آدمی ہاتھ کیسے لگاتے بے، انگلی نہیں لگا پاتے، اتنی جگہ ہی نہیں اتنے سے دروازے میں، لیکن وہ اتنا بڑا دروازہ، وہ بھی قلعے کا دروازہ کہ 40 لوگوں نے مل کر جیسے تیسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھا، جسے فاتح خیبر نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ کہتے وہی فاتح خیبر آئے کہا رک جاؤ میں آتا ہوں۔ آگے آپ نے اپنی انگلیاں ایسے یعنی ہاتھ چلائے آستین، کہتے انگلیاں ایسے پتھر کے نیچے رکھی اور پھر اٹھایا ہے، اس چٹان کو ایسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھا، نیچے صاف ستھرے پانی کا چشمہ، پانی پیا تو میٹھا بالکل صاف ستھرا۔ وہ جو گرجا گھر میں پادری تھا وہ دور کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا کہ ہاں بھیا کچھ کام تو چل رہا ہے، اور وہ بھی ایسا بندہ جو جانتا تھا اس جگہ کو، اس جگہ کو جانتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب مولا کائنات نے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا تو دوڑتا آیا، کہا آپ کون؟
کہا میں علی آپ نبی ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ کہا نا نبی نہیں تو نبی کے داماد ہیں۔ نبی نہیں تو نبی کے داماد؟ کہا نبی کا داماد ضرور ہوں، داماد ہوں۔ کہا پھر اللہ کی قسم واقعی یہ تمہارا حق تھا کہ تم اس چٹان کو اٹھاتے، تمہارا ہی حق تھا۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ حضرت علی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو وہ اس پادری کہتا ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جگہ کا جو یعنی چشمے پر جو پتھر چٹان ہے، کہتے اسے یا تو کوئی نبی اٹھا سکتا ہے یا کوئی داماد نبی اٹھا سکتا ہے، اور آپ نے اٹھایا تو میں سمجھ گیا یا تو نبی ہے یا داماد نبی۔ تو آپ نے بتا دیا کہ داماد نبی، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے آپ رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کیا وہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے یہ آنسو اس لیے آئے کہ میرے رب نے اگلی کتابوں میں بھی مجھے بھلایا نہیں، میرے رب نے مجھے اگلی کتابوں میں بھی بھلایا نہیں، یاد رکھا ہے، میرا ذکر اس میں بھی موجود، مجھے تو اس پر خوشی کے آنسو آ گئے ہیں۔ یہ ہے یہ مولا کائنات ہے نا۔ تو حضرت علی ولایت تقسیم کرتے ہیں، اور پھر یہ ولایت چلتے چلتے غوث اعظم تک پہنچی نا، تو غوث اعظم کو غوثیت عظمیٰ کا مقام ملا۔ مولا کائنات نے فرمایا اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں، اب بغداد آتے جانا، اب ولایت چاہیے تو غوث کے قدموں میں آ، غوث اعظم ولایت دیں گے، مولا کائنات سے لیں گے، تجھے عطا کریں گے، اب یہاں سے ملے گی ہے نا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک امام مہدی کے آنے تک چلے گا۔ جب امام مہدی آئیں گے تو غوث اعظم کے مقام پر، غوثیت عظمیٰ کے مقام پر امام مہدی فائز ہوں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ مقام و مرتبہ، یہ درجہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ پھر انہی کی اولاد ہو تو سوچو کتنا علم ہوگا۔ یہ آپ کے پڑوس میں ایک شہر ہے جن کے ہمارے مولانا اشرف صاحب بھی ہے، پاٹن ہے کہ نہیں؟ پاٹن آپ کے پڑوس میں، آپ ہسٹری پڑھو نا تو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں بہت سے اولیاء، صرف اونا نہیں، ہمارے شہر تک پہنچے ہوئے اولیاء اسی پاٹن کے راستے ہو کر آئے تھے۔ پہلے یہاں آئے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے کہیں اور، پھر وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کرتے کرتے نوساری میں بھی ایک بزرگ ہیں سید سادات نور الدین صدگور، پاٹن سے وہاں آئے، اسی طرح اور بھی بہت سے بزرگان دین۔ تو بہرحال ویسے ہی سید میرا سید شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ہمیں مل گئے، اور یہ خوش قسمتی، پتہ نہیں کہیں اور چلے جاتے، یہ احمد آباد چلے جاتے، بروڑا چلے جاتے، سورت چلے کہیں اور جاتے، یہ تو اہل اونا کی خوش قسمتی کہ وہ یہاں رہ گئے، یہاں رہ گئے، اس لیے یہاں بھی تو ضرورت تھی نا۔ یہ اللہ یعنی آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ستارے بنائے ہیں کہ جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، روئے زمین کی حفاظت کے لیے اللہ نے اولیاء بنائے ہیں جو زمین کی حفاظت اور زمین والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کرامتیں رکی نہیں ہیں، کرامتیں ختم بھی نہیں ہوئی ہے، کرامت تو چلتی رہے گی، بس اس کے لیے دل، وہ خلوص والا دل چاہیے ہے نا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوئے تو ایک اندھا مانگ رہا تھا، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اے خواجہ آنکھیں دے دے۔ جب پہنچے تو پوچھا بتا تو کتنے سال سے مانگ رہا ہے آنکھ؟ کہا مجھے یہاں 20-30 سال ہو گئے، 20-30 سال سے مانگا ہی جا رہا ہے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ ملی نہیں، کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ صرف بولنے کے لیے تھا، آنکھیں دے دے چاہیے ہی نہیں تھی اس کو۔ اندھا اچھا تھا، لوگ آ کر بھیک دیتے تھے، بیٹھے بیٹھے بندہ کھا رہا تھا خواجہ کے نام پر۔ تو کہتے اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں میں اندر جا رہا ہوں فاتحے کے لیے، اندر جا رہا ہوں، واپس آؤں نا آنکھ آ جانی چاہیے، اگر نہیں آئی تو تیری گردن کاٹ دوں گا۔ ہاں یہ جا رہا ہوں فاتحے کے لیے، بس آؤں ریٹرن آنکھ چاہیے۔ اب سوچو وہ کیسا ڈرا ہوگا، کیسا کانپا لرزا ہوگا۔ اب جب دعا نکلی تو دل سے نکلی، آنکھوں میں آنسو، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عاجزین کے ساری کے ساتھ، اب رو رو کر دعا کر رہا ہے خواجہ اب تو جان کی پڑی، جان پر بنائی، اے خواجہ اب تو آنکھیں دے دو۔ اب یہ یعنی رو رو کر مانگ رہا ہے، کہتے فوراً آنکھیں آ گئی ہے،
آنکھیں آئی اور حضرت اورنگزیب عالمگیر واپس آئے، اس سے پہلے وہ اندر پہنچا، حضور آ گئی، حضور آ گئی، جان بچ گئی نا، جان بچ گئی۔ بہرحال تو مانگنے والے چاہیے، دل سے مانگے، آج بھی اللہ کے اولیاء عطا کرتے ہیں، اولیاء عطا کرتے ہیں۔ اچھا پھر ان کی شان کتنی بلند و بالا، یہ علم و ولایت انہیں ایسے ہی تو نہیں ملا نا، اللہ اور رسول کی محبت دل میں بسائی ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اولیاء تو ایسے ہیں کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، اتنی محبت کوئی کسی سے نہیں کر سکتا جتنی میرے اولیاء مجھ سے کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایگزامپل قیامت میں اللہ بتائے گا، قرآن میں بیان کر دیا، قرآن میں بیان کیا، لیکن ایگزامپل دکھائے گا قیامت میں۔ وہ ایگزامپل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ایگزامپل یہ کہ قیامت میں یہ جب غیر آئیں گے، کفار و مشرکین آئیں گے، تو اللہ فرمائے گا جس کو پوچھتے تھے وہ جا رہے ہیں جہنم میں، تم بھی جاؤ، وہ جا رہے ہیں تم بھی جاؤ، کہیں گے نہیں ہم کو نہیں پتا تھا، کوئی کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، حالانکہ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا، سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، بتانے کے لیے بھیجا تھا، مانا نہیں، لیکن وہاں پھر عذر کرے گا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں پتا نہیں تھا، یہ وہ، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ بہت محبت، بہت محبت، تو اب محبت میں چل کرنے، نہیں معاف کر دے، ہم کو نہیں جانا، نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا تو پھر تیری محبت سچی نہیں تھی، تیری محبت سچی نہیں، سچی محبت دیکھنی ہے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اپنے اولیاء کو بلائے گا، یہ سارے اولیاء آئیں گے، کہتے جب سارے اولیاء آ جائیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندو یہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، میں نے تمہیں دنیا میں یہ ساری نعمتیں عطا کی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندے عرض کریں گے مولا ہم نے تجھے راضی کرنے کی ہر کوشش کی۔ کہتا تم نے مجھے راضی کیا، کہتا وہ تو نہیں پتا کہ تو راضی ہوا کہ نہیں، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ دنیا میں کوشش کی کہ تو راضی ہو، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، آج اگر ہوتا ہو تو ہو جا۔ رب فرمائے گا میں راضی ہو جاؤں گا، ایک شرط کا کیا؟ سب جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ کہتے سارے اولیاء دوڑیں گے جہنم کی طرف، دوڑیں گے، وہ قریب پہنچیں گے نا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو لاؤ واپس، واپس لاؤ۔ جب واپس لائے جائیں گے اولیاء فرشتے پکڑ کر لائیں گے تو مولا فرمائے گا میں نے کیا حکم دیا سنا تم نے؟ کہا ہاں مولا سنا۔ کہا کیا؟ جہنم میں جانے کا۔ تو تم دوڑ پڑے، تمہیں ڈر بھی نہیں لگا؟ مولا تو جس بات سے ہم سے راضی ہوتا ہو جائے، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمیں جہنم میں ڈال کر تو راضی ہوتا ہے تو ہم تجھے ایسے راضی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرمائے گا انہیں دیکھا محبت اسے کہتے ہیں، یہ ہیں میرے بندے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ بندے ہیں۔ بہرحال اب میں کچھ باتیں جو اب یعنی وقت ختم ہونے والا ہے تو میں کچھ باتیں کرامت کے حوالے سے بیان کر دوں۔ آپ بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہوگی، آج کل یہ ٹرینڈ چلا جہاں بھی آپ یعنی کہ اگر یہ جیسے تقریر اپلوڈ ہوگی تو کچھ اگر اس کے اسٹوڈنٹس آ گئے تو وہ کومنٹ کریں گے کہانی شریف، کہانی شریف، ان کو سب کہانی شریف لگتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ ساری کہانی شریف جو ہے نا جب تک قرآن و حدیث سے پہلے کی ہے سب قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن و حدیث سے پہلے کی جتنی کہانیاں ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں ہیں، اور جب نزول ہی بند ہو گیا حضور تشریف ہی لے گئے تو اس کا باپ قرآن لے کر آئے گا؟ اب قرآن میں کیسے ذکر آئے گا؟ اب حدیث میں کیسے ذکر آئے گا جب ہے ہی نہیں؟ تو ذکر کیسے؟ تو اب ذکر کیسے آئے گا؟ کہتے اولیاء کا ذکر کریں گے، علماء اولیاء کا ذکر کریں گے، نیکوکار اولیاء کا ذکر کریں گے، اور یہ ذکر سینے در سینہ چلتا چلتا ہم تک پہنچے گا اور قیامت تک پہنچے گا۔ اسی طرح یہ چلے گا، ایسے ہی چلے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جب کچھ ایسے ہوتا ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو کرامت نہیں، ہم نہیں مانتے، ایسی کرامت ہم تو نہیں مانتے۔ دیکھیں اللہ نے بخاری شریف کی روایت ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی، جب یہ دونوں مصر پہنچے بادشاہ بڑا ظالم خوبصورت عورتوں کو چھین لیتا تھا، اگر بیوی ہو تو، بہن ہو تو چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تجھے پوچھا نا کہ تو کون ہے اس آدمی کی، تو کہنا بہن، بہن۔
کیوں؟ وہ کہتے کیوں؟ حضرت سارہ کہ کیوں؟ کہ بھئی اسلامی بہن، اسلامی بہن، مسلمان ہو، میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، اسلامی بہن، سگے بہن بھائی نہیں، اسلامی بہن بھائی. کہاں ٹھیک ہے. اب وہ گیا تو پوچھا کون؟ کا اس کی بہن ہوں. تو بہنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لوگوں کی بیویاں ہی چھینتا تھا، لیکن یہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہ رکھ سکا. اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں پتھر ہو گیا، شل ہو گیا، وہیں ایسے ہو گیا. اب وہ سوچ رہا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھ کو، شل ہے نا. اچھا ادھر حضرت ابراہیم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ نے حجابات اٹھا دیے کہ دیکھتا، کمرے میں بند ہے لیکن تو دیکھتا جا میں کیسا انتظام کرتا ہوں. کہتے ہاتھ شل. تو اس نے کہا کہ صلی اللہ سے تو سوال کر، دعا کر کے مجھے یہ چھوڑ دے. تو انہوں نے دعا کی، یہ چھوٹ گیا. اچھا ہو گیا. سوچا ہو سکتا ہے ایک آدھ بار ہوا، دوسری بار ہاتھ بڑھایا، دوسری بار شل. پھر کہا معاف کر دے، اب دوبارہ نہیں کروں گا، ہے نا، چھڑوا دے. انہوں نے پھر دعا کی، پھر چھوٹ گیا. یہ حضرت سارہ یہ حضرت سارہ کی کرامت. لیکن جس بات پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے جو یہ عورت کو یعنی حضرت سارہ کو لے کر جو آیا تھا، جس نے خبر دی تھی، اس سے بلایا. اور بلا کر یہ بادشاہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو انسان کو لایا کہ کسی شیطان کو لے کر آیا ہے؟ معاذ اللہ، تو انسان کو لایا یا کسی شیطان کو لے کر آیا؟ بخاری کے الفاظ کہ تو انسان لایا کہ شیطان؟ یہ انسان نہیں لگتی، یہ تو کوئی شیطان لگتی ہے. پتا کیا چلا؟ اولیاء اللہ کو شیطان ہی کہتے ہیں. اولیاء اللہ کو شیطان کون کہے گا؟ دجال کون کہے گا؟ جھوٹا کون کہے گا؟ جو خود سب سے بڑا مکار ہوگا، جو خود شیطان ہوگا اسے شیطان لگے گا. لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے نا. اب یہ صحابہ کی تو کرامت مانتے ہیں، میں نے کچھ بیان بھی کر دی. لیکن ہے تابعین میں ایک بڑی زبردست کرامت. ابو مسلم خولانی، تابعی، صحابہ کے بعد کے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کے دور میں ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، گرفتار ہو گئے. آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو بہت سے قیدی تھے، آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اب انہیں جو ہے پکڑ کر کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کا انکار کر، اسلام سے گھوم جا، ہے نا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ سب کو چھوڑ دوں گا. ابو مسلم خولانی کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کہتے کہ پھر تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا. کہتے ڈال دے، تیری مرضی، لیکن اسلام تو میں نہیں چھوڑ سکتا. کہتے آگ روشن کی گئی، آگ جلائی گئی اور انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا گیا، باندھ کر پھینک دیا گیا. کہتے تھوڑی دیر وہ اندر رہے، پھر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کپڑے جھاڑتے، کپڑا بھی نہیں جلا، جسم تو دور، کپڑا بھی نہیں جلا. آپ ایسے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے اور سارے وہ دیکھ رہے ہیں، سارے عیسائی تھے، وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو خطرناک ہو گیا. اب اسے بادشاہ کو خطرہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اس کرامت کو دیکھ کر یہ جو میرے والے ہیں وہ بھی اس کے نہ ہو جائیں، میرے والے بھی اس کے نہ ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک کام کر، تو یہ شہر چھوڑ کر جہاں جانا تو چلا جا. چلا. کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی لے جا. سب کو چھڑایا، لے کر چلے گئے. پھر کسی موقع پر آپ کا مدینہ جانا ہوا تو مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ وہ ملک یمن سے کوئی بندہ آیا ہے، وہاں سے کوئی آیا ہے. اچھا، یہ واقعہ یعنی شہرت ہو چکی تھی، مشہور ہو گیا تھا کہ ایک بندے کو آگ میں ڈالا گیا، فلاں جگہ کا بندہ. اور اب پتا چلا کہ وہیں سے یہ بندہ آیا ہے، تو چلو خبر لیتے ہیں. تو کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں. تو حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر فاروق دیکھا نماز پڑھ رہے، بیٹھ گئے. جب سلام پھیرا حضرت ابو مسلم خولانی نے تو یہ کھڑے ہوئے سلام کیا. حضرت عمر فاروق نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. کہا کہ آپ وہاں سے آئے؟ کہا کہا آپ وہاں ابو مسلم خولانی کو جانتے؟ یعنی وہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور وہ آگ سے حضرت ابراہیم کی طرح زندہ صحیح سلامت باہر آ گیا؟ کہتے ہاں ہوا ہے. کہ تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ جانتا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ ابو مسلم خولانی. تو وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں. تم ہو ابو مسلم خولانی؟ کہا میں ہوں، میں آگ سے زندہ نکل آیا ہوں. کہتے ہیں تو عمر نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے. پھر ہاتھ پکڑ کر صدیق اکبر کے پاس لے گئے اور لے جا کر کہا اے امیر المومنین دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو حضرت ابراہیم کی طرح آگ سے زندہ نکل آیا ہے.
آنکھ سے زندہ نکل آیا. کہتے ہیں ابو بکر عمر نے اسے اپنے بیچ میں بٹھایا, بیچ میں وہ انہیں بٹھایا ابو مسلم خولانی کو, یعنی تابعی بیچ میں, دو جلیل القدر صحابی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف صدیق اکبر, ایک عمر فاروق ہے نا. صدیق اکبر نے بھی آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا. یہ کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی کی کرامت ہے, یہ کرامت ہے. اچھا دوسری بات, اب ایک آخری میں بات بتاؤں. جنہوں نے تعمیر ادب پڑھی ہوگی ان کو یہ واقعہ پتا ہوگا. تعمیر ادب میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں نا مکتب میں جا کر, وہ تعمیر ادب میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں. اور واقعہ کیا؟ حالانکہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, لیکن تعمیر ادب میں چھوٹے بچوں ہی کو پڑھا دیا جاتا ہے. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. واقعہ پڑھا دیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں سمجھایا جاتا, لیکن وہ واقعہ کیا؟ ایک تھا گنجا, ایک تھا اندھا, ایک تھا کوڑی. یہ تین کا واقعہ, اور بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, اور سرکار نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے, تینوں سے پوچھتا ہے تمہاری خواہش کیا, ہر ایک بیان کرتا ہے. تو انہیں خوب مال بھی دیا جاتا ہے اور ساری بیماریاں بھی دور. بال آ گئے گنجے کو, اندھے کو آنکھیں آ گئی, کوڑی بالکل خوبصورت ہو گیا, اور مال بھی, ایک کو بکریاں چاہیے تھی, ایک کو گائے چاہیے تھی, ایک کو اونٹ, سب کو سب مل گیا, سب مل گیا, جو چاہا مل گیا. اور یہ کروڑ پتی بن کر زندگی گزار رہے ہیں. کچھ سالوں کے بعد پھر وہی فرشتہ واپس آیا انسانی شکل میں. اللہ نے بھیجا کہ چلو آزماؤ, میں نے نعمتیں دی نا تو آزماؤ, آزمائش ہو جائے. اب ہم تم ہو نا تو آزمائش میں فیل, ہماری زبانوں پر شکوے شکایت, لیکن اللہ کے اولیاء ہو تو وہ صبر کرتے ہیں, وہ شکر ادا کرتے ہیں. غوث اعظم کو جب پتا چلا نا, غوث اعظم ایسے پڑھا رہے تھے درسگاہ میں بیٹھ کر, تو ایک بندہ آیا, آ کر کان میں کچھ کہا. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ بندہ چلا گیا. جب سبق ہو گیا پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے اچانک وہ بات کوئی سن کر آپ نے الحمدللہ کہا, الحمدللہ رب العالمین, اور پھر انا للہ بھی پڑھا. سمجھ میں نہیں آیا. غوث اعظم نے کہا وہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا, چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا, وہ انتقال کر گیا, انتقال کر گیا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر, کچھ وقت کے لیے تو تو نے مجھے اپنی نعمت عطا فرمائی, تھوڑی دیر کے لیے تو نعمت عطا کی, اور پھر انا للہ پڑھا. یہ یعنی کہ یہ اس بات کی ادائیگی کے لیے, اللہ جو تیرا تھا تو نے تھوڑی دیر دیا, تو نے اپنی چیز واپس لے لی, غم کیسا, غم کیسا. تو ہم ہو تو غمگین ہو جائیں, لیکن یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا, یہ کوئی چیز کا ٹینشن نہیں لیتے. فوت ہوا تو ہو گیا, چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ان کو نعمتیں ملی, اب آزمائش آئی. وہ فرشتہ انسانی شکل میں, مسافر کی شکل میں, حالت بڑی خراب, پھٹے پرانے حال, غریب جیسا دکھتا فرشتہ آدمی شکل میں آیا. آ کر گنجے سے بات کی کہ بھئی یا تو گنجا تھا اور اللہ نے تجھے خوبصورت بال دے دیے, تو غریب فقیر تھا, اللہ نے اتنا مال دے دیا, میں مسافر بڑا تنگ دست ہوں, مجھے ضرورت ہے, تھوڑا دے دے. اس نے کہا کون کہتا ہے, میں پہلے سے اتنا ہینڈسم ہوں, پہلے سے میرے بال بڑے خوبصورت, یہ مال میرا پہلے سے محنت سے کمایا ہے, کیا بات کرتا اللہ. پھر آگے بڑھا, وہ جو کوڑی اس نے بھی ایسا جواب دیا. پھر اندھے کے پاس گیا کہ تو اندھا تھا اور فقیر تھا, اللہ نے تجھے آنکھیں بھی دے دی, مال بھی دیا, میں مسافر کچھ دے دے. اس نے کہا تیری بات بالکل صحیح ہے, میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, میں فقیر تھا, اللہ نے مال دے کر مالدار کر دیا, تجھے جو چاہیے تو خود لے لے, تجھے جو چاہیے تو خود لے لے, جتنا چاہیے لے لے, کہ سب میرے اللہ کا ہے, سب میرے اللہ کا ہے, تجھے جتنا چاہیے لے جا. تو فرشتہ مسکرایا, اور فرشتہ کہتا ہے کہ میں کچھ لینے نہیں آیا, یہ تو آزمائش تھی تیرے دونوں دوستوں کی بھی, وہ فیل ہوئے, تو کامیاب ہو گیا, وہ پھر سے جیسے تھے ویسے ہو گئے, تو اپنی آنکھوں اپنے مال کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزار. تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ کامیاب بھی ہو گئے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو یعنی میں جو بتانا چاہتا ہوں, کیا اللہ کے رسول, بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ تین ایسے تھے, فرشتہ آیا, فرشتے نے یہ ساری چیزیں اسے عطا کی, پھر آزمایا. آپ میں سے کوئی ایسا, بلکہ پورے ہندوستان پوری دنیا میں کوئی ایسا جو یہ دعویٰ کرے
کہ ایک فرشتہ آیا تھا مجھے یہ دے گیا پھر مجھے آزمانے آیا. دنیا میں کوئی ہے آپ کے اونا میں کبھی ایک آدھ فرشتہ آیا کسی کو آزمانے کسی کو کچھ دینے؟ تو ہم کیا کہیں کہ حضور نے کہانی شریف بیان کر دی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. نہیں نا، نہیں بھئی، یہ تو اللہ کی مشیت. اللہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے. اللہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ داتا حجویری ہے نا پاکستان میں، لاہور میں داتا حجویری، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک انگریز جو ہے نا وہ ابھی یعنی قریب کے زمانے میں ایک انگریز مسلمان ہوا، یعنی ابھی 100-150 سال پہلے کی بات ہوگی. انگریز مسلمان ہوا، لیکن مسلمان کیسے ہوا؟ وہ جو 40 دن کے چلے لے کر گھومتے ہیں چلت پھرت والوں کے، ان کے ہاتھ پر مسلمان، ان کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر ایک سوال دماغ میں بیٹھ گیا. یا قرآن نے بیان کیا کہ ایک جنات نے کہا تھا حضرت سلیمان سے کہ آپ اپنا یہ دربار ختم کرے اس سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں. اور ایک بندہ جو تفسیر میں آتا ہے کہ آصف بن برخیہ نام ہے نا، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا آصف بن برخیہ، دوسرے بھی نام آئے ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین نے آصف بن برخیہ بیان کیا. وہ آپ کے وزیر تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا علم، انہوں نے کہا آپ پلک جھپکے اس سے پہلے لا دوں، پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں. تو انگریز کہتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اتنے 1000 کلومیٹر دور، وہ بھی اتنے تالوں میں پیک بند، وہاں سے وہ تخت، اتنا بڑا تخت بلقیس کا، وہ پلک جھپکتے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کیسے؟ مجھے سمجھاؤ. اب یہ تو وہ تھے نا جو مانتے ہی نہیں، یہ تو وہ تھے جو مانتے ہی نہیں پاور کو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے نہیں وہ چھوڑو، وہ تو ایسے ہی وہ سلیمان علیہ السلام کی وجہ نہیں وہ سلیمان نہیں لائے، ان کا وزیر لایا. اللہ فرماتا ہے قال عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا دو. کیسے لائے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہتے یہ پوچھتا رہا، یہ ٹالتے رہے تم یہ کرو، دیکھو یہ ہے، یہ عمارت ہے، یہ ہے، یہ فلاں شخص ہے، اور ایڈورٹائز کے لیے اپنے ساتھ لے کے ہم نے انگریز کو مسلمان کیا، ہم نے انگریز کو مسلمان کیا. ایڈورٹائز بھی ہو رہی تھی. کہتے یہ گھومتے گھماتے ایک دن پہنچ گئے لاہور، پاکستان پہنچے، پاکستان سے لاہور. کہتے جب وہاں پہنچے اور داتا دربار کے سامنے سے جانے، وہ دیکھ رہا ہے ایسے منڈی اس کی یوں ہو گئی، جیسے یہاں سے کوئی گزر رہا تو منڈی یوں ہو جائے. سید شاہ میرا کی مزار کی طرف، کہتے اس کی منڈی ایسے گھوم گئے، دیکھتے دیکھتے یہ سارے ایسے ایسے جا رہے ہیں اور وہ یوں جا رہا ہے. کہتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے وہ کچھ نہیں، وہ سب شرک ہوتا ہے. چلو جلدی، شرک ہوتا ہے، چلو جلدی. کہہ رہے رکو، بتاؤ یا کیا ہے کیا؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گا، دیکھوں تو صحیح ہے کیا، شرک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں گا. تو اندر پہنچ گیا. کہ چلو اندر. کہتے جیسے اندر جانے لگا اچانک ایک بزرگ سامنے آ گئے، اور بزرگ نے سامنے آ کر کہا میں اندر دیکھنا چاہتا ہوں شرک کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں. کہ بیٹھ جا، بہت دور سے سفر سے آیا نا، ہے نا، کیا تیرے دل کی کیا تمنا ہے، دل میں کیا خواہش ہے، اگر کچھ چاہیے تو بول، کیا چاہیے؟ کہتے چائے کی بڑی طلب لگی ہے، چائے کا عادی تھا کہ چائے پینی ہے، بڑی اچھی سی زوردار سی چائے مل جائے تو مزہ آ جائے. تو وہ بزرگ جو ہے انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، لے چائے، ایسے جیسے وہ کاجو بادام نکلتے ہیں ایسے ہی. لیکن یہ کاجو بادام نہیں تھے، یہ چائے کا پیالہ تھا، کپ رکابی، اور اس میں چائے لیکوڈ ہے، وہ لا کر ایسے دے دیا کہ لے پی. تو وہ ایسے کپ رکھا، پی نہیں رہا، دیکھ رہا. پھر بزرگ کو دیکھتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. اتنے میں وہ سب آئے، بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کپ رکھا بھی دیکھ کر اس کے ہاتھ سے وہ چائے گری، بندہ بے ہوش ہو گیا. وہ آئے، آ کر اس کو پانی چھڑکا، ہوش میں لائے. بھئی کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہ یہ وہ کہاں گئے، وہ یہاں ایک بوڑھے آدمی تھے، وہ کہاں گئے؟ کہ یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے ایسا وہ نظر ہی نہیں آئے، غائب ہو گئے، ہے نا. کہ چلو یہاں سے چلو. کہنا تم جاؤ میں تو یہیں رہوں گا، تم جاؤ میں تو یہیں رہوں گا. ارے نہیں شرک ہوتا. ارے کیا شرک ہوتا ہے؟ یہی ایمان ہے. شرک کیا؟ یہی ایمان ہے. میں اتنے سالوں سے پوچھتا رہا تم سے کہ بتاؤ آصف بن برخیہ تخت لائے کیسے، تم جواب نہ دے سکے. انہوں نے لا کر بتا دیا ہے، انہوں نے پریکٹیکل بتایا. کہتے یہ جو کپ یہ ٹوٹا گرا
کہتے یہ کوئی عام کپ نہیں، یہ انگلینڈ کے میرے گھر کے کپ رکابی ہے، میرے گھر کا کپ رکابی، جس میں انہوں نے مجھے چائے لا کر دی، انہوں نے کچھ کہا نہیں لیکن کپ رکابی دکھا کر مجھے سمجھا دیا جیسے تیرے گھر سے تیری کپ رکابی آ سکتی ہے ویسے ہی بلقیس کا تخت بھی آ سکتا ہے، ویسے بلقیس کا تخت بھی